بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں مطلب یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کے آخری دن کے نفل اور دعا کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آخری دن ہوگا جو ذی الحجہ کا ہوگا۔ آج 27 ذی الحجہ ہے اور پاکستان میں 26، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا دن، ابھی تو چاند دیکھ کر فیصلہ ہوگا، لیکن اس حساب سے بھی 29 تاریخ جو ہوگی اس دن آپ نماز مغرب کے بعد، نماز مغرب، اور یہاں لکھا ہے کہ اگر چاند کا اعلان ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ مہینہ 30 کا ہے تو پھر نماز ظہر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ نے صلاۃ توبہ والی جو دعا ہے، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کی ویڈیو بھی چینل پہ ہے، اگر وہ ہو تو وہ سن لیں، یا پھر آپ کوئی بھی دعا، آپ خود بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دعا تو اپنے الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سال کا آخری دن، اس وقت آپ نے توبہ کی دعا کرنی ہے، استغفار کی دعا کرنی ہے کہ اس سال، آپ اسلامی سال میں جو بھی ہے ہم سے گناہ، خطا، جو بھی چیزیں غلط سرزد ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ معاف کر دے، اور آئندہ آنے والے سال میں ان تمام گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے بچا لے۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی ضرور دعا کرے کہ اللہ جی اس سال ہم سے جو عبادات میں، جو فرائض میں، جو سنن میں، جو نوافل میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ذکر اذکار میں، جو قرآن پاک کے پڑھنے میں ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اللہ جی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہم سے حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے انسانوں کے، جانوروں کے کسی بھی معاملے میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی سب کو اپنے دل سے، تہہ دل سے، جن لوگوں سے ہمیں شکایت ہیں، ہم سب کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ جی ہمیں بھی حقوق العباد کے گناہوں سے معاف فرما دے، کیونکہ ان گناہوں کی بخشش بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اے اللہ جی تو ہم پر رحم کر دے، اور سب سے بڑا رحم یہ کہ آنے والے سالوں میں ہم سے کوئی بھی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جو حقوق العباد سے ہو، یا حقوق اللہ سے ہو، یا ہماری زبان سے ہو، یا ہماری آنکھ سے ہو، یا ہمارے کان سے ہو، یا ہمارے ہاتھ سے ہو، یا ہمارے پیروں سے ہو، ہر عضو ہمارا گناہوں سے بچا رہے۔ آنے والے سال میں اللہ جی ہمیں ہر طرح کی نیکی اور اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر لمحہ ان آزمائشوں سے بچائے جن میں ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دونوں جہاں کی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہمارا امتحان گاہ بے شک ہے، لیکن ہم بہت کمزور اور ناتواں لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط فرما اللہ جی، ہمارے اندر تقوی کی طاقت پیدا فرما، تاکہ ہم ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے اور ان زمانے کی چال بازیوں سے بچ سکیں۔ یا اللہ تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ یا اللہ شیطان کے وار الگ، اور دنیا کے وار الگ، اور اپنے نفس کے وار الگ،
ہر محاذ پہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں خطاؤں سے بچنا ہے۔ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اے پاک پروردگار، اس سال کی اور پچھلے سارے سالوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اور آنے والے سال اور سارے زندگی کے جو سال ہیں ان میں ہر طرح کے گناہوں سے بچا۔ اس دل اور زبان کو اپنے ذکر سے ہر لمحہ تر رکھ رب العالمین۔ کسی بھی لمحے ہمیں غفلت میں نہ رہنے دینا، ورنہ ہم غفلت میں مارے جائیں گے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمانا رب العالمین۔ اور یہ پیارے ساتھیوں اور میری پیارے بہن بھائیوں بچوں، یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور تمام عالم اسلام کو ضرور یاد رکھیے گا۔ مسلمانوں کے لیے خاص، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، وہاں کے حالات کے لیے جو ہے بہت دل دکھانے والے حالات ہیں۔ اللہ پاک اپنا خصوصی کرم کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ جہاد کی توفیق تو دیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہم کر سکتے ہیں، جو بائیکاٹ ہے، جو چیزیں ہیں وہ ہم کریں۔ اللہ پاک ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جو اس دعا میں آمین میں شامل ہے رب العالمین اس کی بھی تمام دعائیں قبول فرمائے، تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آنے والا سال اس کے لیے بہت نیک وقت اور خوش بخت ہو رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔